تو آج ہم اپنے اور دوسرے پیاروں کے حوالے سے بات کریں گے، مرنے سے پہلے ایسے ہم کیا کام کر سکتے ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی ہماری بخشش کا وسیلہ بن سکیں. آج اس حوالے سے ہم بات بھی کریں گے. ہمارے ساتھ مفتی نور رحمانی صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر مہمونہ مرتضیٰ صاحبہ موجود ہیں، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں علامہ قمیل مہدوی صاحب بھی. السلام علیکم قمیل بھائی. السلام علیکم نور بھائی. السلام علیکم مہمونہ آپا. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. الہی آمین. اور نور بھائی آج کا ٹاپک ایسا ہے کہ ہم تمام تر لوگ اپنی زندگی میں نا ایک طرح سے اس کی تیاری کرتے رہتے ہیں. گھر میں اگر آپ کی اولاد بھی پیدا ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک میری اولاد کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنانا. میں دنیا سے چلے بھی جاؤں تو اس کے جو نیک کام ہیں اللہ پاک مجھے ان نیکو کام کی وجہ سے بھی میری بخشش کرتا رہے. تو آج تو یہ ہے بھی سارا بخشش کا اشرا بھی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کتنا ضروری ہے اور کیا کر سکتے ہیں ہم اپنی زندگی میں اپنی مغفرت کا سامان کرنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث شریف میں آتا ہے مدینہ کے جب انسان وفات پا جاتا ہے تو اس کے عمل کا راستہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 باتوں کے. ایک تو اپنے اعمال خود لے کر جاتا ہے، دوسرے وہ صدقہ جاریہ جو وہ چھوڑ جاتا ہے، اس میں تمام تر فلاحی کام ہیں جو وہ مخلوق کے لیے کر کے جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی جیسے مسجد بنوائی ہے، کنواں کھدوایا ہے، کہیں پانی کے لیے، کہیں درخت لگوائے ہیں انسانوں کے لیے، تعلیم دی ہے، کوئی اچھی بات سکھائی ہے. تو قبر میں بھی ہم ہوں گے نا تو ہم نے جس کے لیے بھی یہ نیکیاں کی، کوئی اس درخت کے نیچے بیٹھا ہے جسے سایہ میسر ہوا تو ہمیں اس کا اجر ملے گا. کسی نے پانی پیا تو ہمیں اس کا اجر ملے گا. کسی نے وہ نیک کام کیا ہے جو ہم سے سیکھا ہے تو ہمیں اس کا اجر ملتا رہے گا. تو یہ قیامت تک، آخرت تک، جنت تک. پراپرٹی اور ایسٹ وغیرہ نہیں جاتے؟ یہ بالکل نہیں جاتے. اکاؤنٹس وغیرہ کچھ بھی نہیں. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے جو آج کا ہمارا خاص ٹاپک ہے، اور وہ ہے نیک اولاد، جو ہم جنہیں تربیت دے کر جاتے ہیں اور وہ ہمارے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. ایک اور حدیث اس کو یوں اسٹرینتھن کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مردے کی ایک جگہ ہوتی ہے، یعنی ہمیں قبر میں ہی دکھا دیا جاتا ہے کہ ہم جنت میں ہیں اور جنت کا کون سا مقام ہوگا، یا نعوذ باللہ دوسرا مقام. تو ایک فرشتے جا کر کہتے ہیں کہ آپ کی ترقی ہو گئی، آپ کی جنت میں دوسرا رتبہ، اعلیٰ رتبہ مل گیا. تو وہ بندہ مردہ حیرت سے کہے گا کہ میرے تو اعمال ختم ہو گئے. تو اسے جواب ملے گا کہ تمہاری اولاد تمہاری رتبے کی بلندی کی دعا کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ قبول فرمایا. یہ تو ہو گیا نیچرل. واٹ از دی ادر وے راؤنڈ؟ جیسے کاشف اقبال کے والد تھیلیسیمیا کا وہ 7 ہسپتال ہیں، یا آج بچہ اگر چلا گیا اور اس کے پیرنٹس رہ جاتے تو کیا صورت بنتی؟ بالکل ادر وے راؤنڈ. اب آپ دیکھیے کہ آپ یہ تو والدین ہیں اور اولاد ہے کہ وہ زیادہ افضل ہوگا اگر آپ کی ماں بھی ماں باپ بھی صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں، دوست بھی بن سکتے ہیں، ہمسائے بھی بن سکتے ہیں. یعنی یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ آپ نے جس کو اچھائی سکھائی یا کسی نے آپ کو دیکھ کر کوئی اچھائی اپنائی، ماں باپ سے چونکہ شروع ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے تو اولاد کا صدقہ جاریہ ہونا بنتا بھی ہے. شاگرد کو آپ سکھاتے ہیں بنتا بھی ہے. کوئی بھی آپ سے کوئی اچھائی سیکھتا ہے یا خدا نخواستہ برائی بھی سیکھتا ہے، تو جیسے آپ کو وہ آپ کرے گا تو ایک اجر آپ کو ملے گا، ایک اسے. اس کا ایک اور اصول یوں سمجھ لیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم سب تک دین پہنچا ہے. ہم دین کا، اسلام کا کوئی سا بھی عمل، کوئی سا بھی حکم اپنائیں گے تو ایک ثواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے گا، ایک ہمیں ملے گا. تو یہی اصول تمام کائنات کے لیے ہے. کسی کی بھی اچھی سکھائی ہوئی چیز اگر ہم اپنی زندگی میں کریں گے تو ماں باپ اگر اپنی اولاد کے لیے صدقہ جاریہ ایسی جیسے آپ نے بوٹا لگایا اور اس پہ پھل جب ہوا تو اس کی جو چھاؤں میں بیٹھا جس نے وہ پھل کھایا وہ ظاہری بات اسی کو جائے گا جس نے اس کا اہتمام کیا. اور علم کی ترسیل بھی پھر اسی طرح جس نے، اور علم کا تو صدقہ سب سے بڑا. نور بھائی رحمت و صلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. وقال اللہ تعالی مقاما آخر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت اچھا موضوع آج کے لیے امت مسلمہ کے لیے اصال ثواب کے حوالے سے جو آپ نے موضوع رکھا. اور اصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے ثواب کو پہنچانا. اس کی بہت ساری ڈائریکشنز ہوتی ہیں، بہت سارے طریقے ہوتے ہیں.
قرآن مجید فرقان حمید میں جب ہم ہر نماز کے اندر دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی، اے اللہ میری بخشش و مغفرت فرما، ولی والدیہ اور میرے والدین کی بخشش فرما، وللمؤمنین اور جتنے مومن ہیں مومنات ہیں اللہ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ ایک دوسری آیت میں نے پڑھی کہ اس میں اللہ فرماتے ہیں جو ربنا اغفر لنا، اے اللہ میری بخشش فرما، ولاخواننا میرے جو بھائی ہیں الذین سبقونا بالایمان جو مجھ سے پہلے جا چکے ہیں اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو چکا اور مجھے ایسا لگتا ہے اگر انتقال سے پہلے وہ مجھے کچھ کہتی ہے تو شاید صدقے کے لیے کہتی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم ایک کام کرو کنواں کھدوا دو۔ جب وہ کنواں کھدوا دی گیا تو فرمایا لی ام سعد، یہ سعد کی ماں کا ہے۔ اب سوال یہ کیا یہ کنویں سے پانی ان کی والدہ پی رہی؟ ان کی والدہ تو انتقال کر چکی ہیں، نہیں اس یہاں سے جو بھی نیک اعمال ہوں گے وہ ان کی والدہ تک پہنچائے جائیں گے۔ تو اس کائنات سے ایک تعلق ہے جو وہاں تک، ہاں وہاں تک ہے۔ میں مثال دوں گا آپ کو، آپ سمجھیے گا۔ دیکھیں ایک ہے جسمانی اور ایک روحانی۔ ہم جو بنے مرکب ہے نا انسان، جسم اور روح کا۔ جسم کی ساری غذا جو ہے نا وہ زمین سے، وہ کیا کہتے ہیں سبزی کی صورت میں ہو، وہ دودھ کی صورت میں ہو، وہ گوشت کی صورت میں ہو، وہ مچھلی کی صورت میں ہو، تمام غذا جو ہے وہ زمین سے ہے۔ اور روح کی جو غذا ہے نا وہ علیین سے، وہ آسمان سے اتر رہی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار تمہیں جو سکون ملے گا وہ اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا خوب چرچا کر دوں گا۔ اور یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ یہاں میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں کہ جو یہاں سے جو اب جا رہے ہیں نا وہاں سے بھی آ رہے ہیں اور یہاں سے بھی جا رہے ہیں، نیک اولاد ہے، دوست ہیں، جیسے آپ کے بھی انتقال ہوا طلاق کا، اب آپ استغفار پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب آپ افطار کے اندر بیٹھے ہیں، افطار کے وقت بیٹھتے ہوئے آپ کا کنیکشن وہاں سے ہو گیا کہ وہاں سے تو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، وہاں سے رحمتیں تو 24 گھنٹے نازل ہوتی ہیں، وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے کنیکٹ رہے، لیکن جب شیطان نے ایک دل کے اندر بھی ایک سم لگائی ہوئی ہے جہاں وائرس ہیں گناہ کے بدعمالی کے، جس کی وجہ سے ہم ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، ہم استغفار پڑھتے ہیں، لاہور پڑھتے ہیں تو ہمارے معاملات دل کے اندر نور والے آ جاتے ہیں۔ اب جو ہم سے پہلے جا چکا ہے، اب آپ نے استغفار کے وقت افطار کے وقت دعا کی، جیسے ہی آپ نے دعا کی اب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں ہوگا اور وہ اس کو پہاڑ جتنی نیکیاں دی جائیں گی، وہ دل میں خیال کرے گا انی ھذا، یہ کہاں سے آئی؟ تو آواز آئے گی تیرا جو نیک اولاد تھی جو تیری دعا استغفار کرتا رہا، آج اس کی نیکیاں حدیث میں پہاڑ جتنی بنا کے پیش کی جاتی ہیں۔ یعنی کہ وہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا تو بہت سارے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ جانے والا تو چلا گیا، بس اپنے تمام تو دروازے بند کر گیا، بس انہوں نے اپنے اعمال کیے تھے، وہ اپنے اعمال ساتھ لے گیا، ہم چاہے جو بھی کر لیں ان کو پہنچے گا۔ تو ایسا جی امام بخاری کی بھی حدیث کر لوں کیونکہ بہت سارے لوگ حضرت امام بخاری کو مانتے ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے، تو حضرت امام بخاری کے حوالے سے بھی ایک ہی روایت میں پڑھ دوں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ وہ پیش کرتے ہیں، ایک تو یہ ہوتے ام سعد رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے روایت امام بخاری کی ہے، امام بخاری کی ہے، ابن ماجہ کی ہے، مسلم احمد بن حنبل کی ہے، امام حیثمی کی ہے، امام بہقی کی ہے، تمام ائمہ حدیث سے اپنے اپنے ترک کے ساتھ کہا کہ جو یہاں بندہ اعمال کرتا ہے کل رب کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ پہنچا دے۔ حدیث میں کہ مردے کی مثال ڈوبتے ہوئے بندے کی ہوتی ہے، جیسے آپ نیک اعمال کرتے ہیں آپ کے نام کے ساتھ مردہ پہچانتا اور جانتا ہے۔ ہاں یہاں دو چیزیں ہوں گی، اگر وہ گناہگار ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تخفیف فرمائے گا، اگر وہ نیک ہے تو اس کے درجات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت فرماتا ہے۔ اور آج جمعے کا ایک چھوٹی سی بات، آج جو شخص اپنے والد یا والدہ کی قبر پر جاتا ہے اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، والدین بھی کیا رحمت ہے، کیا برکت ہے، مرنے کے بعد بھی فائدے دیتے ہیں۔ آپ جا کے سورہ یاسین پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش مغفرت فرما دیتا ہے۔ اچھا صرف یہ نہیں کہ کوئی بھی شخص اس میں مرد خواتین بھی آتے ہیں، کمال بھائی ہمارے مرحومین سے رابطہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے ان کے جانے کے بعد؟ کمال بھی ایک چیز میں اور بھی جیسے بھی جب بتا رہے تھے اور جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے تھے اس وقت صحابہ کرام تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کہتے تھے یا دل میں ویسے جاننا چاہتا ہوں کہ ہم تو وہ ہے کہ ظاہری بات اور تحریر میں لکھتے، میں نے کہا ذرا یہ بھی بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑا وکیل وہ ہے کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پہ درود، سبحان اللہ، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات ہے، تو کم سے کم دل میں تو وہ کیفیت ضرور ہونی ہی چاہیے، وہ عظمت کا مقام ہے۔
کہ یہ وہ عمل ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شریک ہے. اللہ خود روزہ نہیں رکھتا, وہ روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے, نماز نہیں پڑھتا, نماز کا حکم دیتا ہے, لیکن یہ ایسی اللہ و ملائکۃ صلی اللہ علیہ وسلم نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے عمل انجام دیتا ہے, اس کے بعد ملائکہ انجام دیتے ہیں, پھر مومنوں سے کہا گیا کہ تم بھی میرے حبیب پر درود بھیجو. دوسرا یہ کہ جو آپ جی وہ جو مرحومین کا میں سوال آپ سے دوبارہ کروں گی, مجھے بھی بریک پہ جانا ہے تاکہ میں نہیں چاہتی کہ کسی بھی قسم کی بریک آئے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم مرحومین کے صالح ثواب کے حوالے سے بات کریں. آپ لوگ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے علماء کریم یہاں پر موجود کرام یہاں پر موجود ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے, کہیں نہ جائیے گا.